وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 20ویں لیکچر میں ہم لوگ شریک ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حصۃ التجوید میں ہم پہلے اسباق میں ادغام کا سبق پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ادغام کمپلیٹ ہو جائے گا، اور حصۃ التجوید میں جو آج ہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ادغام تام اور ادغام ناقص۔ جیسے میں نے عرض کیا، ادغام کی آخری 2 اقسام، پہلی ادغام تام، دوسری ادغام ناقص۔ جی ناظرین، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام، تام کا معنی ہوتا ہے تمام اور کمپلیٹ، جس کو اردو میں ہم تمام کہتے ہیں، اس کو عربی میں تام کہتے ہیں۔ تو ادغام تام سے مراد یہ ہے ایسا ادغام جس میں پہلے حرف کی مدغم کی صفت باقی نہ رہے، یعنی حرف کا بھی ادغام ہو جائے اور اس کی صفت کا بھی ادغام ہو جائے۔ میں اس کی مثال ہی لکھتا ہوں۔ ایسا ادغام جس میں پہلے حرف کی صفت باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر من ربہم ہے، تو جب نون کا را میں ادغام ہوا تو یہ ہو گیا من ربہم۔ تو ناظرین یہ دیکھیے کہ نون ہے، نون کا ادغام ہوا را میں، نون کا جب را میں ادغام ہوا تو نون کا حرف نون تو نہیں رہا اب یہاں پہ، وہ تو را میں مدغم ہو گیا، لیکن نون کی آواز بھی باقی نہیں رہی، نون کی صفت بھی باقی نہیں رہی۔ تو ایسا ادغام جس میں پہلے حرف کی صفت بھی باقی نہ رہے، تو ایسا ادغام جس میں پہلے حرف کی صفت تک باقی نہ رہے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں نون کا ادغام ہوا را میں، تو نون حرف نون کا بھی ادغام ہو گیا اور نون کی آواز بھی باقی نہیں رہی، لہٰذا یہ مکمل ادغام ہے کہ جس میں حرف اور صفت دونوں چیزوں کا ادغام ہو گیا۔ اگلی چیز ہے ادغام ناقص۔ تو ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلے حرف کی صفت باقی رہ جائے، پہلے حرف کی صفت باقی رہ جائے، یعنی آواز باقی رہ جائے پہلے حرف کی۔ مثال کے طور پر اسی سے من یعمل سے جب ہم نے ادغام کیا تو یہ ہو گیا من یعمل، من یعمل۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ 2 حروف ہیں، پہلا مدغم ہے، دوسرا مدغم فی ہے، اور پہلے حرف نون جو ہے اس کا تو ادغام ہو گیا تھا یا میں، لیکن نون کی صفت باقی رہ گئی ہے، نون کی آواز باقی رہ گئی ہے۔ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں من یعمل۔ یہ جو غنہ کیا ادغام کے ساتھ تو یہ نون کی آواز تھی جس کی وجہ سے ہم نے غنہ کیا۔ تو ایسا ادغام جس میں پہلے حرف کی صفت باقی رہ جائے اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص۔ ایسا ادغام جس میں حرف کا بھی ادغام ہو گیا، صفت کا بھی ادغام ہو گیا، کوئی چیز باقی نہ رہی، وہ ادغام تام ہو گیا۔ اور ایسا ادغام جس میں پہلے حرف کی صفت باقی رہ گئی، آواز باقی رہ گئی، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ناظرین یہ ہمارا آج کا تجوید کا سبق تھا۔ جی ناظرین سب سے پہلے اپنے سبق کو لکھیں گے۔
آپ بھی کوشش کیا کریں کہ میرے ساتھ جلدی سے اس کو لکھ لیا کریں تاکہ اس کے بعد ترجمہ اور تجوید اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ کے لیے آسانی رہے۔ ناظرین سبق ہم نے لکھ لیا ہے، اس سے قبل کہ ہم ترجمہ کریں آئیں اس کا تلفظ پہلے بہتر کرتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ناظرین یہاں پہ دیکھیں الف مدہ آ گئی، پھر یہ الف المدیہ صغیرہ، پھر اوپر مد متصل آ گئی، اس کے بعد واو ہے، ما قبل اس کا مضموم ہے تو یہ واو مدہ ہو گئی۔ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ الف المدیہ صغیرہ آ گئی، واو مدہ آ گئی، ما قبل مضموم، اس کے بعد یہ مد منفصل آ گئی، یا کا ما قبل مکسور تو یہ یائے مدہ۔ ابا واستکبر، الف المکسورہ آ گئی، ایسی کھڑی زبر جو آخری حرف پہ ہوتی ہے اس کو الف المکسورہ بولتے ہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ دیکھیے الف ما قبل مفتوح تھا، الف مدہ، اس کے بعد یہاں بھی الف ما قبل مفتوح، الف مدہ، اس کے بعد یا کا ما قبل مکسور تو یہ یا مدہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، یہاں پہ ناظرین الف المدیہ صغیرہ، الف المدہ ما قبل مفتوح، یہ الف المدیہ صغیرہ اور اس کے اوپر مد متصل، مد لازم، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نون ساکن اور نون تنوین پہ ہم اخفا کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے اور کہیں گے یا آدم اسکن انت۔ اس کے اپوزٹ پھر یہاں بھی نون ساکن ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ بعد میں حروف اظہار نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہاں آپ دیکھیے واو کا ما قبل مفتوح ہے تو یہ واو لین ہے، اس کے بعد نون پھر مشدد آ گیا ناظرین، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا، یہاں آپ دیکھیے الف کا ما قبل مفتوح تو الف مدہ، نون ساکن کے بعد یہاں بھی حروف اظہار آیا لہٰذا اس پہ اظہار ہوگا، آواز نہیں چھپائی جائے گی، ہم پڑھیں گے منہا منہا، اس کو منہا نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے الف، الف کا ما قبل مفتوح، الف مدہ، رغداً حیث شئتما، تو یہ دیکھیں ناظرین یہ نون تنوین اور نون تنوین کے بعد آ گیا ہا، یہاں بھی اظہار ہوگا اس وجہ سے کہ نون ساکن یہ جیسے یا نون تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے تو بس اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، وہاں پہ آواز چھپاتے نہیں ہیں۔ حیث شئتما، یہاں بھی آپ دیکھیں یا کا ما قبل مفتوح، یہ یا لین، الف کا ما قبل بی مفتوح، الف مدہ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تو ناظرین یہ دیکھیں یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ الف المدیہ صغیرہ ہے اور را مفخم پڑھی جائے گی اس وجہ سے کہ مفتوح ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ناظرین واو مدہ، الف مدہ اور الف المدیہ صغیرہ، ضا آپ کو پتہ ہی ہے، ثا ذال اور ضا تینوں دا ہوتے ہیں نوکے زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے سے تھوڑا پر کر کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اینڈ پہ یا ہے، یا کا ما قبل مکسور تو یہ بھی یائے مدہ۔ تجوید کے جو احکام ہم نے پڑھ رکھے ہیں اور ہمارے آج کے سبق میں آئے ہیں ناظرین وہ ہم نے دہرانے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے اپنے اس آج کے سبق کے لفظی ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح واو کا ترجمہ اور
اذ اور اذا ہم نے کئی دفعہ کہا کہ اس کا ترجمہ ہوگا جب. اذ اور اذا دونوں کا ترجمہ جب ہوتا ہے، دونوں فعل ماضی پہ آتے ہیں. اذ ماضی میں ہی رہنے دیتا ہے فعل کو، جبکہ اذا فعل ماضی کو زمانہ حال جاری میں کر دیتا ہے. تو اذ کا معنی جب، قلنا فعل ماضی ہے، صیغہ ہے جمع متکلم کا. یہ نون الف نا نے ہمیں بتایا معنی ہے کہا ہم نے، اور جب کہا ہم نے. للملائکتی لام زر لی لام زبر لا ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اس کا معنی لیے کے لیے واسطے ملائکہ فرشتوں کے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدو فعل امر ہے حاضرین، فعل امر ابھی ہم نے نہیں پڑھا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تم سب سجدہ کرو، تم سب سجدہ کرو. پھر دیکھ لیں لام زر لی آدمہ، لام زر لی اور لام زبر لا کا معنی ہم یہاں پہ کر چکے، لیے کے لیے اور واسطے. لیے کس کے؟ آدمہ، آدم کے. آدم کے واسطے سجدہ کرو یعنی آدم کو سجدہ کرو. اور جب ہم نے کہا اسجدوا لآدمہ، آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے جب ہم نے کہا، فا کا معنی ہوتا ہے پس یعنی پھر کیا ہوا؟ سجدو، سجدہ، سجدہ، سجدو فعل ماضی ہے. آپ دیکھ لیں شروع میں حمزہ تا یا نون حروف عطین علامات مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہو گیا. فعل ماضی میں واو الف آتا ہے جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں. پس سجدو ان سب نے سجدہ کیا، ان سب نے سجدہ کیا. الا حرف استثناء ہے، مطلب ہوتا ہے سوائے ابلیس، شیطان کے، ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. ابا بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ابا اگر آپ کہیں جی شروع میں حمزہ آ گیا اور حمزہ حروف عطین میں سے ہے، علامات مضارع میں سے ہے، تو یہ ماضی کیسے ہو گیا؟ تو ناظرین بہت ساری جگہیں ایسی آئیں گی کہ فعل ہوگا ماضی لیکن شروع میں حمزہ آئے گا. فعل ماضی میں ایک ہی حمزہ شروع میں آتا ہے، یاد رکھ لیں، کنفیوز ہوئے بغیر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ باب افعال کا حمزہ ہے. جیسے افعل یفعل افعالا، انزل ینزل انزالا، اخرج یخرج اخراجا. جی تو یہ بھی وہی حمزہ ہے باب افعال کا. تو یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا معنی ہے اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا. واو کا معنی اور استکبرا یہ بھی فعل ماضی اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس نے تکبر کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سین تا آ گیا اس میں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی کلمہ کے درمیان میں یا شروع میں یا اس میں سین تا آ جائے یا فقط تا آ جائے تو معنی کا طلب کرنا، حاصل کرنا، کشید کرنا اور اس کا مانگنا یہ مراد ہوتا ہے، اور اس کا چاہنا. واو اور سین تا چاہا، کبر واستکبرا اس نے کبر چاہا یعنی اس نے تکبر کیا. ہم کہیں گے معنی کریں گے اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کر دیا. واستکبرا اور تکبر کیا. واو کا معنی اور، کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا پہلے ہی صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ہو گیا، وہ ایک ہو گیا. من کا معنی سے. اور اس کے بعد کافرین آپ دیکھ لیں یا نون اور واو نون اینڈ پہ آئے تو ہم نے کہا جمع کے لیے. جب جمع کے لیے تو ترجمہ سب یا سارے، وہ سب میں سے ہو گیا. کن سب میں سے؟ پیچھے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کافر، سب کافروں میں سے ہو گیا یعنی وہ کافروں میں سے ہو گیا. واو کا معنی پھر اور. قلنا فعل ماضی ہے، صیغہ ہے جمع متکلم کا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہا ہم نے. اور کہا ہم نے کہا، کیا کہا؟ یا آدمو، یا حرف ندا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے آدم. آدم اسکن یہ بھی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اسکن تو ساکن ہو جا، تو سکونت اختیار کر لے، تو رہائش اختیار کر، ٹھہر جا. یا آدم اے آدم اسکن تو رہائش اختیار کر لے، سکونت اختیار کر لے. کون؟ انتا تو. انتا آپ کے علم میں ہے، گزشتہ سبق میں بھی ہم یہ پڑھ چکے. انتا اس میں ضمیر ہے، فاعلی حالت کی یہ ضمیر ہے. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ان میں یہ پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، مطلب ہے تو یا آپ. اے آدم ٹھہر جا، انتا تو. واو کا معنی اور، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، لیکن یہاں پہ زوج کا معنی کریں گے بیوی. اور بیوی کس کی بیوی؟ کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی
مفعولی حالت کی یہ ضمیر ہے، ضمیر متصلہ ہے۔ اس کا مطلب تو، تجھ یا تیرا، وا اور زوج بیوی کا، تیری آپ کی بیوی، واحد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ کی بیوی کہاں رہیں؟ الجنت، جنت میں۔ جنت کا معنی ہوتا ہے باغ، تو جنت میں رہیں۔ واؤ کا معنی اور، کلا پھر فعل امر ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے۔ کل، کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، عقل، عقل کھانے کو کہتے ہیں، اکل یا کلو حمزہ کے ساتھ آتا ہے۔ کلا تم دونوں کھاؤ، تم دونوں کھاؤ۔ من کا مطلب ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں سے، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس میں سے کھاؤ، یہ ہا ضمیر کا مرجع آ گیا الجنت۔ یہ جنت چونکہ مؤنث ہے کلمہ، اس وجہ سے اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ بھی مؤنث کی ہے، واحد مؤنث کی۔ من ہا اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے، رغدن جی بر کے، جی بر کے۔ حیثو، حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے، جہاں سے۔ شئتما، شاء یشاء اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو شئتما، یہ آپ دیکھ لیں تما آیا ہے، پہلے تو اس کے شروع میں علامات مضارع نہیں ہے، اتین میں سے کوئی کلمہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ماضی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تا تما تم تی تما تنا صرف حاضر کے کلمات کے اینڈ پہ آتے ہیں، یہ تما ہے، مؤنث کا تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ تثنیہ مذکر حاضر بھی ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہے، اور دونوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ شئتما تم دونوں چاہو، تم دونوں چاہو، جہاں سے تم دونوں چاہو وہاں سے تم جی بھر کے کھاؤ، واو کا معنی ہے۔ اور لا حرف نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نفی، ایک ہوتا ہے نہیں۔ نفی وہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کے آخر میں آ کے کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرتا، وہ نفی کا ہے، اور یہ جو تبدیلی پیدا کر دے لفظی طور پر اور معنوی طور پر، وہ نہیں کا ہوتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جب آج مضارع پڑھیں گے، اور اگلا جو سبق ہوگا اس میں مضارع کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تغیرات مضارع کی طرف جب جائیں گے تو وہاں ہمیں اس کی پہچان ہوگی۔ لا کا معنی ہوگا نہیں، اور نہ، اور نہ۔ تقربا، تقربا یہ اصل میں تقربانی تھا، نون گرا دیا گیا ہے لام کی وجہ سے، تو تا کا مطلب تم، قاف رابا قرب قریب جانا، تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر دونوں کا صیغہ ہے، تم دونوں قریب جانا، تم دونوں قریب جانا۔ ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جاؤ، مت جانا، لا تقربا نہ قریب جاؤ۔ حاضہ اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث قریب کا، اس کا مطلب ہے اس کے۔ یہ کون؟ الشجرۃ، شجرہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ درخت کو کہتے ہیں، اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ فا کا معنی ہے پس۔ تکونا، یہ بھی تکونانی تھا، نون گرا دیا گیا ہے، تکونا اس میں یہ بھی فعل مضارع ہے اور صیغہ ہے تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر کا، اس کا مطلب ہے تم دونوں ہو جانا، تم دونوں ہو جانا۔ فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من کا مطلب ہے اصل میں لام الف لا یہاں بھی عمل کر رہا ہے، اس نے یہ نون جو اس کے اینڈ پہ تھا اس کو گرا دیا، اور نہ تم دونوں ہو جانا، من کا معنی سے ظالمین، اگر آپ دیکھیں تو یا نون اینڈ پہ جمع کے لیے معنی سب یا سارے، تم سب نہ ہو جانا ان سب میں سے، کن سب میں سے؟ ظالم، جو ظالم ہیں، مطلب یہ ہوا کہ تم ظالموں میں سے مت ہو جانا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لِآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا سب سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا انکار کر دیا اس نے، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا، وَقُلْنَا یا آدم اور کہا ہم نے اے آدم اسکن انت وزوجک تو اور تیری بیوی سکونت اختیار کر لے، الجنت جنت میں، وکلا منہا اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ، رغدن جی بھر کے، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ اور اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، یا نہ ہو جانا ظالموں میں سے۔ تو معزز ناظرین لفظی ترجمہ ہم کر چکے، با محاورہ ترجمہ کے لیے ترجمہ عرفان القرآن
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ معزز ناظرین، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہم آج کے سبق کا کر چکے، اب چلتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کی جانب۔ اس میں جو چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں وہ پہلی یہ بات ہے کہ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس وجہ سے کہ آدم علیہ السلام کو اس وقت سجدہ کروانا یہ اس بات کی علامت تھا کہ آج آدم کو ہم اپنی خلافت جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں، یہ خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، اس وجہ سے فرشتے بھی جو ہے وہ سجدہ کے لیے جھک گئے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے پہلی شریعتوں میں بھی اور یہاں یہ اس واقعہ سے لے کر سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک ہے کہ اگر میری شریعت میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ دوسری بات، ابلیس نے انکار کر دیا۔ حاضرین، تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ فرشتے 100 سال تک یا 300 سال تک یا 500 سال تک مسلسل سجدہ میں رہے، آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، مگر یہ ساری بات یہ ہے آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے علم کی وجہ سے، ان کی جو فضیلت ہے اس کی بیس بنا جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم سکھا دیا تھا۔ تو انسان کی بڑائی، انسان کی عظمت، انسان کی رفعت اور اس کی بلندی اس کے عالم ہونے میں ہے، علم سیکھنے میں ہے اور علم دوستی میں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن پاک فرماتا ہے کہ کیا علم حاصل کرنے والے اور علم نہ حاصل کرنے والے دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ نتیجتاً نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شیطان نے یہاں پہ انکار کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ شیطان سے کہا گیا آدم علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد کہ اے ابلیس، اگر تو سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر کو آج بھی سجدہ کر دے تو ممکن ہے کہ تیری معافی ہو جائے۔ شیطان کہنے لگا کہ میں نے صاحب قبر کو جب سجدہ نہیں کیا تو قبر کو سجدہ کیوں کروں گا؟ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ مطہرہ اماں حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، اور لیکن ایک چیز یاد رکھو، اس کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرو، کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر قریب گئے تو فتکون من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ درخت کی جو قربت تھی وہ فی نفس ہی ممنوع نہ تھی، کہ بھی درخت کے قریب جانا منع نہیں کیا گیا تھا، اصل منع تھا اکل پھل، وہ پھل کھانا اس درخت کا جو ثمر تھا اس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کا ثمر نہیں کھانا، پھل نہیں کھانا، لیکن کہہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس وجہ سے کہ جو قربت تھی درخت کی وہ اکل پھل کا سبب ہو سکتی تھی۔
وہ پھل کھانے میں ممید اور معاون ہو سکتی تھی، لہٰذا منع فرما دیا۔ اکل پھل کھانے کی وجہ سے قربت شجرہ سے بھی منع فرما دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صوفیاء تہذیب نفس کی خاطر اپنے مریدوں کو بہت ساری مباحات اور جائز چیزوں سے بھی پرہیز کراتے ہیں، تاکہ انسان کا جو من ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے، اور ایسی بعض مباحات جن کی قربت کی وجہ سے کسی غلط کام میں پڑنے کا اندیشہ ہو، وہ ان مباحات سے بھی پرہیز کرتے اور کراتے ہیں تہذیب نفس اور صفائے قلب و باطن کی خاطر۔ تو معزز ناظرین، یہ آج کی ہماری تفسیر کا سبق تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کے چوتھے حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ جیسے ہم نے فعل ماضی کی گردان کے لیے ایک ٹیبل بنایا تھا، اسی طرح فعل مضارع کی گردان کے لیے بھی ہم ٹیبل بنائیں گے، اور ماضی کی طرح اس کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا یا دیگر اسماء پڑھے تھے تو اس وقت ہم نے یہ ٹیبل بنانے کا آپ کو طریقہ سکھایا تھا۔ واحد، تثنیہ، جمع، 3 صیغے مذکر اور 3 مؤنث کے، یہ 6 صیغے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے غائب کے، اور اسی طرح 3 مذکر اور 3 مؤنث کے، یہ ہو گئے حاضر کے یا مخاطب کے، اور 2 صیغے آخری ہوتے ہیں متکلم میں، اس میں مذکر اور مؤنث کی جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ جی ناظرین، یہ ہم لکھ چکے۔ اب آئیں فعل مضارع کی گردان۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ گزشتہ سبق میں ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ کیسے کرنا ہے، حروف عطین کن کن صیغوں کے شروع میں لگانے ہیں، حمزہ کہاں لگانا ہے، نون کہاں لگانا ہے، تا اور یا کن صیغوں کے شروع میں آئے گی اور کتنے صیغوں کے شروع میں آئے گی۔ تو آج وہ پریکٹیکل ہم کرتے ہیں۔ ضرب یضرب یہ باب ہے، تو پہلا جو صیغہ ہوگا، صیغے کی پہچان کا آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے ہم اوپر جاتے ہیں، پھر دائیں مڑتے ہیں اور پھر ایکسٹریم بائیں پہ مڑتے ہیں۔ تو یہ واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے، یہ ہے یضربو۔ یضربو، یضربو کا معنی ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ چونکہ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال پلس مستقبل، جی، تو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اسی طرح حاضرین یہ واحد ہے، اس کی تثنیہ بنانے کے لیے ہمیں کوئی مشکل کام نہیں کرنا پڑتا، بہت سمپل اور آسان چیز ہے، جسٹ الف نون اس کے بعد لگا دینے سے 2 کی بات تثنیہ کی بات ہو جاتی ہے۔ یہ یضربو تھا، یہی یضربو لکھیں، اور دیکھیں الف نون لگایا ہے، الف نون بعد میں لگایا ہے، الف سے پہلے جو پیش تھی وہ نہیں پڑھی جا رہی الف کی وجہ سے، الف چاہتا ہے زبر کو یعنی فتحہ کو، تو یہاں پہ فتحہ دے دیں گے، تو یضربو سے یضربانی ہو جائے گا، یضربو سے یضربانی، یجلسو سے یجلسانی ہو جائے گا، یضربو سے یضربانی۔ اسی طرح تثنیہ بنانے کے لیے جیسے الف نون لگا تھا، جمع بنانے کے لیے واو نون لگا دیتے ہیں اسی واحد کے ساتھ۔ تو آپ اس طرح لکھیں یضربو، لکھ کے واو نون کا اضافہ کر دیں، یضربونا، یضربونا۔ ایک چیز ناظرین یہ یاد رکھ لیں کہ جہاں کہیں نون الف کے بعد آئے گا تو وہ مکسور ہوگا، نون کے نیچے زیر ہوگی، اور جہاں کہیں نون آئے گا الف کے علاوہ کسی اور حرف کے بعد وہاں وہ مفتوح ہوگا۔ یہاں واو کے بعد آیا ہے تو مفتوح ہے، جہاں جہاں بھی الف کے بعد آئے گا وہ زیر والا یعنی کسرہ والا ہوگا۔ تو یضربو، یضربانی، یضربونا۔ آپ پھر دیکھیے کہ سب کے شروع میں ہم نے یا لگائی ہے، غائب کے صیغوں کے شروع میں، مذکر کے صیغوں کے شروع میں، اور اگلی بات یہ ہے کہ یضربو کے ساتھ الف نون لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے اور واو نون لگانے سے یہ جمع ہو گئی۔ اسی طرح جالسا سے بن گیا تھا یجلسو، یجلسو، یجلسو کے ساتھ آپ الف نون لگا دیں تو یہ یجلسانی ہو جائے گا تثنیہ کا صیغہ، اور اسی طرح یجلسو کے ساتھ واو نون لگا دیں تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، اور یہ ہو جائے گا یجلسونا، جیسے یہ یضربونا۔ تو یضربو، یضربانی، یضربونا،
یدربو یدربانی یدربونا. آگے دیکھیں یہ سیغہ آ رہا ہے واحد مؤنث حاضر کا, اس ایک مؤنث نے مارا, تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, اس کو علیحدہ کرنے کے لیے, مذکر اور مؤنث کی پہچان کے لیے ہم نے یا کی جگہ یہاں پہ وہ یدربو تھا, یہاں تا لگ جائے گی, تدربو ہو جائے گا. ویری سمپل ہے. وہ یدربو واحد مذکر غائب یدربو, اور واحد مؤنث غائب تدربو. جیسے ناظرین یہاں واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے ساتھ الف نون لگائی تھی, ایسے مؤنث کی واحد کے ساتھ الف نون لگائیں گے تو اس کی بھی تثنیہ بن جائے گی. یہ یدربو سے یدربانی ہے تو یہ تدربو سے تدربانی ہے. جی میں نے یاد کریں کہ فعل ماضی جب آپ کو پڑھایا تھا اس وقت میں نے کہا تھا جب آپ چھٹے سیغے پہ آئیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے سیغے کو اٹھا کے لے آئیں, اس کے ساتھ نون زبر نہ لگا کے پچھلے حرف کو ساکن کر دیں. تو پہلا سیغہ تھا یدربو, نون زبر نہ لگایا, ساتھ پچھلا حرف جو بھی ہو یہاں با ہے اس کو ساکن کر دیں, ما قبل نون زبر نہ کا جو بھی ہو اس کو ساکن کر دیں. دیکھیں کتنی آسانی سے فعل مضارع کے پہلے 6 سیغے جو ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. یدربو الف نون لگانے سے تثنیہ اور واو نون لگانے سے جمع ہو جاتی ہے. اسی طرح مؤنث جب کرنا تھا تو مؤنث کے لیے چونکہ مذکر کے لیے یا لگایا تھا, مؤنث کو تھوڑا علیحدہ پہچان دینے کے لیے تا لگا دی, وہ یدربو سے یدربانی ہو گیا. تو یہ تدربو سے تدربو میں آ کے یا پھر پلٹتی ہے اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں آ جاتی ہے. لیکن اس کا سمپل اور آسان سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سیغے کو چھٹے نمبر پہ لے آئیں اور نون زبر نہ لگانے کے بعد ما قبل کو ساکن کر دیں. معزز ناظرین, یدربو یدربانی یدربونا, تدربو تدربانی یدربنا, یجلسو یجلسانی یجلسونا, تجلسو تجلسانی یجلسنا. یہ ہمارے غائب کے 6 سیغے ہو گئے. اب آ جائیں حاضر کے 6 سیغوں کے اوپر جو انتہائی آسان ہیں. آپ توجہ کریں, یہاں تو آپ نے دیکھا نا 1 2 3 4 سیغوں کے شروع میں یا آئی اور 2 سیغوں کے شروع میں تا آئی. لیکن یہ جو حاضر کے سیغے ہوتے ہیں ان سب کے شروع میں تا آتی ہے, ان سب کے شروع میں تا آتی ہے. ایک اور مزے کی بات ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یدربو یدربانی یدربونا یہ مذکر غائب کے سیغے ہیں. یدربو یدربانی یدربونا, ان سب کے شروع میں یا کی بجائے تا لگا دیں تو یہ مذکر حاضر کے سیغے بن جاتے ہیں. یعنی یہ تھے یدربو یدربانی یدربونا, تو یہ ہو جائیں گے تدربو تدربانی تدربونا, تدربو تدربانی تدربونا. یہ دیکھیں مذکر غائب یدربو یدربانی یدربونا اور مذکر حاضر تدربو تدربانی تدربونا. ہم نے کوئی مشکل کام نہیں کیا, وہاں 3 جگہوں پہ یا تھی تو یہاں تینوں جگہوں پہ تا ہے. وہ یدربو یدربانی یدربونا تھا, یہ ہو گیا تدربو تدربانی تدربونا. ایک سیغہ جس کا ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا, وہ یہی تدربو آئے گا, لیکن ریبو اینڈ پہ یا نون اس کے آتی ہے تو یا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیچھے کسرہ ہو, تو یہ تدربینا ہو جائے گا. تدربینا, تجلسینا, تنظرینا, تکتبینا, تذہبینا, تدرسینا, تأخذینا, یا نون اینڈ پہ آئے گی. ناظرین ایک سوال جو یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ واحد مؤنث غائب کا جو سیغہ ہے وہ بھی تدربو ہے اور واحد مذکر حاضر کا جو سیغہ ہے وہ بھی تدربو ہے. ان دونوں میں نظر آنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے, تو ہم کیسے سمجھ سکیں گے کہ یہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے یا مذکر؟ تو ناظرین اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ عبارت کے سیاق و سباق سے ہمیں از خود انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر استعمال ہو رہا ہے یا یہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ہے تدریبینا. اسی طرح واحد مؤنث حاضر یہ بھی تدریبانی آئے گا. آپ نے دیکھا ناظرین پہلی دفعہ صرف یدربانی ہے, باقی تینوں جگہ پہ تثنیہ کا سیغہ تدریبانی 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 ہے. جیسے میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ چھٹے سیغے کے لیے پہلے کو لا کے نون زبر نہ لگا کے پچھلے کو ساکن کر دیں, یہ بھی چھٹا سیغہ آ گیا ہے حاضر کا, اس میں بھی پہلے کو لا کے نون زبر نہ لگا کے ما قبل کو ساکن کر دیں. وہ یدربنا تھا, یہ تدربنا ہے, بہت آسان ہے. وہ یدربنا تھا, یہ تدربنا ہے. تو جیسے یہ یدربو یدربانی یدربونا تھا ویسے یہ تدربو تدربانی تدربونا ہے.
تدریبین تدریبانی تدریبنا. اب متکلم کے دو صیغے رہ گئے، ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم. تو معزز حاضرین، حروف عطین میں سے حمزہ اور نون، واحد متکلم کے شروع میں حمزہ آئے گا ادربو، اور جمع متکلم کے شروع میں نون آ جائے گا ندربو. ادربو اور ندربو. اگر ہم جلسہ سے گردان کریں فعل مضارع کی تو وہ اس طرح سے ہوگی یجلسو یجلسانی یجلسونا، تجلسو تجلسانی یجلسنا، تجلسو تجلسانی تجلسونا، تجلسینا تجلسانی تجلسنا، اجلسو نجلسو. معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ بھی گردان کا پسند آیا ہوگا. میں اس کو پھر ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے آپ ازبر کر لیں. واحد، آپ نے دیکھا کہ واحد کے ساتھ الف نون لگانے سے تثنیہ ہو گئی، دو کی بات ہو گئی، اور واو نون لگانے کے ساتھ جمع کی بات ہو گئی. اب چونکہ اس کو مذکر اور مؤنث کو علیحدہ علیحدہ کرنا تھا تو تا لگا دی، تدریبو کر دیا. یدربو سے یدریبانی ہو گیا تھا تو تدریبو سے تدریبانی ہو گیا. پھر چھٹے صیغے کے ساتھ نون زبر نہ لگا کے ماں قبل کو ساکن کیا، یدربنا ہو گیا. جیسے مذکر غائب کے تینوں صیغے یا کے ساتھ آتے ہیں، ویسے مذکر حاضر کے تینوں صیغے تا کے ساتھ آتے ہیں. وہ یدربو یدریبانی یدربونا، یہ تدربو تدریبانی تدربونا، یہ تدریبین تدریبانی تدربنا. واحد متکلم ادربو اور جمع متکلم ندربو. حاضرین، یہ ہم آج کا جو ہے وہ گرامر کا سبق ہم مکمل کر چکے ہیں. اب آئیے آخری آج کے سبق کا حصہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے حصۃ الدعا. آج کی دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا ہے وضو کرتے وقت، یعنی دوران وضو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے. ناظرین، آج کی دعا وہ ہے دوران وضو. اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وبارک لی فی رزقی. اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کو اعراب لگا کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم، اے ہمارے اللہ، اغفر لی، تو مجھے بخش دے، تو میرے گناہ بخش دے. ذنبی، میرے گناہ، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں، وسعت عطا فرما، میرے گھر میں وسعت عطا فرما. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے، اور میرے رزق میں برکت ڈال یا برکت عطا فرما. اللہم اغفر لی ذنبی، اے ہمارے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. ووسع لی، اور وسعت دے، فی داری، میرے گھر میں. وبارک لی، اور برکت دے، فی رزقی، میرے رزق میں. معزز ناظرین و سامعین، لیکچر نمبر 20 آج مکمل ہوا چاہتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے ادغام بھی مکمل کیا، اور ادغام کی آخری جو 2 اقسام تھیں، ادغام تام اور ادغام ناقص. ہم نے کہا کہ پہلے حرف کی صفت اگر رہ جائے نہ رہے باقی تو تام، اور اگر صفت رہ جائے تو ادغام ناقص. اس کے بعد بہت ہی اہم چیز جو آج ہم نے پڑھی وہ ہے حصۃ القواعد میں سے فعل مضارع کی گردان اور اس کا طریقہ پڑھا ہے. آپ اس کو ضرور اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا. اس کے بعد آج کے سبق کی آخری چیز جو ہم نے پڑھی وہ ہے دوران وضو جو دعا مانگنی چاہیے، وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی
فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا 20واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ